21واں پارہ سورۃ القصص شروع سے ہے، ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم تلک آیات الکتاب المبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ القصص مکی سورت ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت 28ویں نمبر کی سورت ہے۔ پہلی سورۃ الفاتحہ، دوسری سورۃ البقرہ، یوں اس ترتیب سے یہ 28ویں نمبر کی سورت ہے، اور جبکہ نزول کے اعتبار سے یہ 49 نمبر کی سورت ہے۔ اس سے پہلے سورۃ النمل 48 نمبر پہ نازل ہوئی، اور سورۃ القصص کے بعد سورہ بنی اسرائیل جو 15ویں پارے میں ہے وہ 50 نمبر پر اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور قصص یہ جمع ہے قصۃن کی۔ قصہ اس کا معنی ہے واقعہ، کہانی، یعنی قصص بہت سارے واقعات، یہ قصہ کی جمع ہے۔ اور اس سورت پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، قارون اور بعض دوسری قوموں کے واقعات بیان کیے گئے، اس لیے اس سورت کا نام القصص رکھا گیا۔ اور اس کی 88 آیات مبارکہ ہیں، 9 اس کے رکوع ہیں، اور اسی طریق سے اس کے کلمات 1454 ہیں، اور اس کے حروف 4011 اس سورت پاک کے حروف ہیں۔ اس سورت پاک کا تعارف کیا ہے، اس میں کیا بیان کیا جائے گا، خلاصے کے طور پر عرض کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے کہ یہ سورہ قصص سورہ نمل کے بعد نازل ہوئی۔ مختلف روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری سورت ہے جو مکہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس سورت کی آیت نمبر 85 اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی غرض سے مدینہ پاک روانہ ہو چکے تھے۔ تو مدینے کی طرف روانہ ہو چکے تھے آقا علیہ السلام، تو اس کی آیت نمبر 85 اس وقت نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورت کا مرکزی مضمون کیا بیان ہوگا، تو اس کا مرکزی مضمون حضور علیہ السلام کی رسالت اور آقا علیہ السلام کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام کی نبوت کی سچائی ثابت کرنی ہے، اس کا مرکزی مضمون یہ ہے۔ اور سورت پاک کی پہلی 43 آیات، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کو تفصیلاً بیان کیا گیا، یعنی پہلی 43 آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بیان کیا، اور اس میں آقا علیہ السلام کو تسلی بھی دی کہ جو لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں ان کے طرز عمل کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی۔ اے میرا نبی، منوانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے،
آپ کا کام ہے صرف میری بات کو لوگوں تک پہنچا دیں، آگے مانے یا نہ مانے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور قریش کے سردار اپنی دولت پر غرور کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور آقا علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کی عبرت کے لیے آیت نمبر 76 سے لے کر 82 تک اللہ نے قارون کا واقعہ بیان کیا کہ تم قارون سے زیادہ دولت مند نہیں ہو، اور اس کی تو صرف چابیاں جو ہے ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، اس کے خزانوں کی چابیاں، تو تم اس سے زیادہ طاقتور یا اس سے زیادہ دولت میں زیادہ نہیں ہو۔ وہ بڑا دولت مند تھا لیکن اس کی دولت اسے تباہی سے نہ بچا سکی، تو فرمایا کہ تم اپنی دولت کے غرور میں آ کر حق بات کو نہ ٹھکراؤ۔ اور دولت اکثر جو ہوتی ہے یہ انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ ہاں چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو دولت میں بھی رہ کر اللہ کی یاد نہیں چھوڑتے۔ فرمایا لبغوا فی الارض، یہ دولت ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے مکہ کے مشرکو، تم دولت کی غرور کی وجہ سے آقا کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو ان لوگوں کی عبرت کے لیے قارون کا واقعہ بیان کیا آخری آیات میں کہ دیکھو اس کی دولت اسے تباہی سے نہ بچا سکی، تو تم بھی نہیں بچ سکتے۔ اور پھر سورت کے آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا گیا کہ اگرچہ اس وقت آپ بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما رہے تھے، آخر میں ان کو بھی بیان اس واقعے کو ہی بیان کیا کہ آپ بے سر و سامانی کی حالت میں کون تھا ساتھ؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ تو اللہ پاک نے وعدہ کیا آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ابھی بے سر و سامانی کی حالت میں مکہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن میں اللہ آپ کو فاتح کی حیثیت سے دوبارہ مکہ مکرمہ واپس آنے کا موقع عطا کروں گا۔ یہ سورت پاک کا خلاصہ تھا کہ اس میں مختصراً ان چیزوں کا بیان ہوگا۔ فرمایا طاسیم میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں، کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ اور کتاب مبین کہتے ہیں اس کتاب کو جو حقیقت کو واضح کرنے والی ہے، مسائل کو کھول کر بیان کرنے والی ہے، تو اس لیے اس کو کتاب المبین فرمایا کہ جو حقیقت کو ظاہر کرنے والی ہو، احکام کو کھول کر بیان کرنے والی یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو کچھ حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے ٹھیک ٹھیک، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حق پرستی اور فرعون کے مظالم کی داستان کا بیان ہو رہا ہے، اور بیان فرمایا کہ تاکہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام جان لیں کہ دنیا میں حق اور باطل کا ہمیشہ سے ٹکراؤ رہا ہے، حق اور باطل کا ہمیشہ سے ٹکراؤ رہا ہے، اور ہمیشہ حق والے ہی کامیاب ہوئے اور ہوتے رہیں گے، ظالم لوگ ہمیشہ تباہ و برباد ہی ہوں گے۔
اگرچہ ظاہری طور پر کچھ عرصے کے لیے انہیں فتح ملتی ہے، لیکن حقیقی ناکامی انہی کا مقدر بنتی ہے۔ جیسے کہ فرعون بڑے نعرے لگاتا تھا انا ربکم الاعلی کے، نعوذ باللہ کہتا میں سب سے بڑا رب ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ کی طرف دعوت دیتے، اور فرعون نے کتنا ظلم کیا تھا بنی اسرائیل پر، لیکن آخری جو فتح ہوئی وہ حق ہی کی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامانی کی حالت میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن رب نے حضرت موسیٰ چونکہ ان کے ساتھ حق تھا، اللہ پاک نے ان کو کامیاب کیا۔ تو یہ واقعہ تفصیلی بیان کر کے آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پریشان نہ ہونا، حق و باطل کا ہمیشہ سے ٹکراؤ رہا ہے اور ہمیشہ حق والے لوگ کامیاب ہوں گے۔ اے میرا پاک پیغمبر، آپ حق پر ہیں، آپ کے صحابہ حق پر ہیں، کامیابی آپ ہی کا مقدر ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی، اختیار کر رکھی ہے، وجعل اہلہا شیعاً، اور اس نے وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یستضعف طائفۃ منہم، جن میں سے ایک گروہ کو اتنا دبا کر رکھا ہوا تھا، یذبح ابناءہم، کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، انہو کان من المفسدین، بے شک وہ تھا فساد کرنے والوں میں سے۔ تفسیروں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا، کہ وہ خواب یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی ہے اور فرعون اور اس کی قوم کے مکانوں کو اس نے جلا دیا ہے۔ قبطی جو تھے قوم والے، ان سب کے گھر جل چکے، یہ فرعون نے خواب دیکھا۔ اور جب کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان میں سے کسی کا گھر جو ہے وہ جلا نہیں ہے۔ اس نے نجومیوں کو جمع کیا اور اس سے تعبیر پوچھی، تو انہوں نے یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، تیری حکومت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ اس نے حکم یہ دیا کہ ان بنی اسرائیلیوں کے بچے ذبح کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو۔ کم و بیش 90,000 کے قریب اس نے بچے قتل کروائے۔ اور یہ جو فرمایا وجعل اہلہا شیعاً، اور اس نے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ فرعون نے لوگوں میں گروہ بنا رکھے تھے۔ یہ طبقاتی کشمکش آج بھی دنیا میں پائی جاتی ہے۔ ایک طبقے کو اس کے حق سے زیادہ دینا اور دوسرے کو اس کے حق سے محروم کرنا۔ فرعون کا یہ فرعونی فلسفہ ہے جو آج بھی چل رہا ہے کہ بعض طبقے ایسے ہیں جو اس حق پہ نہیں، ان کو ان کے حق سے زیادہ دیا جاتا ہے، اور جبکہ دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کا حق بھی نہیں ملتا، ان کے حق سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ یہ فرعونی پالیسی کا حصہ ہے، اور یہ فلسفہ برطانیہ کے انگریزوں نے بھی اسی فرعون کے فلسفے سے سیکھا ہے کہ پبلک کو، عوام کو آپس میں لڑاؤ اور مزے سے حکومت کرو۔ یہ آپس میں پاگلوں کی طرح لگی رہے گی اور اونچا طبقہ جو ہے وہ اپنے مزے کرتا رہے گا، انہی سے کھائے گا، ٹیکس سارے یہ دیں گے اور لڑیں گے، آپس میں جانوں کو بھی ماریں گے۔ بالکل یہی فرعونی پالیسی اس دور میں بھی ہے، بلکہ ہر دور میں ایسے باطل حکومت ہر دور میں یہی کرتی آئی ہے۔ اور جو اسلام کے علاوہ کی حکومتیں ہیں، ہر باطل حکومت اسی فرعونی فلسفے پر عمل کرتی آ رہی ہے، اور وہ اپنی ضرورت کے تحت فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، تنظیمیں بناتے ہیں، گروہ بناتے ہیں، کبھی ایک کے نعرے لگواتے ہیں اور جیسے بھی ان کو چاہنا ہوتا ہے کر دیتے ہیں سب کچھ، اور الزام پھر علماء پر لگاتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ حالانکہ بات حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کچھ علماء سو بھی ہوتے ہیں، درباری علماء بھی ہوتے ہیں،
اور حکومتی لوگ ان کو غیر معمولی رقم دے کر آگے لاتے ہیں اور وہ فرقہ واریت پھیلاتے، ان سے کام لیا جاتا ہے۔ استعمال ہوتے ہیں علماء سو، کبھی ایک کی تعریف کی، کبھی ایک کے پیچھے عوام کو لگایا، عوام بھی پاگل ہوتی ہے، وہ تو ہماری عوام ہے ہی نعروں کی، اس کو بس جس بھی نعرہ ایک اچھا سا لگا دو، یہ ساری اندھوں کی طرح اسی کے پیچھے ہو جاتی ہے اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جتنا بھی فلسفہ ہے، یہ آج کل جو چل رہا ہے، یہ سارا فرعونی فلسفہ ہے۔ قرآن نے فرمایا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، یہ بالکل فرعونی فلسفہ ہے کہ اس نے وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، جن میں سے ایک گروہ کو اتنا دبا کر رکھا ہوا تھا ان کے حق بھی نہیں دیتا تھا، حق سے بھی محروم کر دیا تھا، اور ایک طبقے کو حق سے بھی، ان کے حق سے بھی زیادہ دیتا تھا، اور یہ فرعونی پالیسی ہے، اور یہی فلسفہ برطانیہ کے انگریزوں نے بھی اسی سے لیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالی تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ ایک صاحب کی بچی بیمار ہے، خصوصی طور پر دعا کے لیے درخواست کی، اللہ تعالی سب کے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔